أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات علی محمد وعلی محمد. 1443 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج تیسری مجلس میں شریک ہیں. عنوان گفتگو مسلسل آپ کے پیش نگاہ ہے عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ السلام. پروردگار عالم نے جتنا بھی سلسلہ ہدایت کا آسمان سے نازل کیا ہے تو کسی کو بھی اللہ نے بغیر وصف بغیر صفت نہیں بھیجا ہے، اور اللہ بار بار یقیناً انسانوں کو متوجہ کر کے اور مخاطب کر کے قرآن کے ایک اصول کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. مشہور آیت ہے، اور اس آیت کو خصوصیت کے ساتھ صاحبان علم کو اور صاحبان شعور کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. جب بھی فطرت خدا کی بات ہو، جب بھی آئین خدا کی بات ہو، جب بھی قانون فطرت کی بات ہو، تو یہ آیت ضرور یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، سنت خدا بدلتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں تغیر نہیں ہے. تغیر مخلوق میں ہوتا ہے، خالق میں نہیں ہوتا.
مخلوق کا مزاج بدلا کرتا ہے، خالق کا مزاج نہیں بدلتا، اس لیے خالق کی ایک ہی فطرت ہے، اللہ اپنے اصول کو کبھی نہیں بدلتا۔ تو اللہ کا یہ اصول قرار پایا ہے کہ جب بھی میں ان خطا کار انسانوں کی، ان بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے جب بھی آسمانوں سے کوئی حجت بھیجوں گا تو اس حجت کو بغیر وصف، بغیر صفت نہیں بھیجوں گا۔ حضرت آدم کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا تو بغیر وصف نہیں بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا تو بغیر صفت نہیں بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو بغیر اختیار نہیں بھیجا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، ایوب، صالح، ہود، اسحاق، اسماعیل، یہ جتنے انبیاء آ رہے ہیں سب کے سب معجزات لے کر آ رہے ہیں، سب کے سب اختیار لے کر آ رہے ہیں، سب کے سب علم لے کر آ رہے ہیں، سب کے سب زندگی اور موت کی کیفیتیں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ سب کے سب جس کے پسینے کا قطرہ ہے، تو کیا اس محبوب کے پاس علم نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا، اقتدار نہیں ہوگا، معجزات نہیں ہوں گے؟ توجہ ہے آپ کی یقیناً۔ تو اب آخری منزل پر جو منزل محبوب ہے، جو منزل محبوب ہے، آخری منزل، کہ جب اس نے خاتم النبیین کو بھیجا ہے تو کیا اس وقت اللہ کی فطرت بدل گئی؟ نہیں، یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے۔ محبوب کے وقت فطرت بدلی نہیں، بلکہ جہاں معجزات بکھرے ہوئے تھے، سارے معجزات 1,23,999 انبیاء کے سارے ذات مصطفیٰ میں اللہ نے مجتمع کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ کائنات میں جہاں معجزات بکھرے ہیں وہ سب کے سب دست مصطفیٰ پر ہم نے مسخر کر دیے ہیں۔ ہم نے یقیناً ہم نے فطرت ہر شے کی بنائی ہے، فطرت ہر شے کی بنائی ہے، انسان کی بھی فطرت ہے، حیوان کی بھی فطرت ہے، چرند کی بھی فطرت ہے، پرند کی بھی فطرت ہے، مخلوقات کی بھی فطرت ہے، زمین کی بھی فطرت ہے، آسمان کی بھی فطرت ہے، اور جہاں ان تمام اشیاء کی فطرت ہے وہیں سورج کی بھی فطرت ہے، وہیں چاند کی بھی فطرت ہے، وہیں ستاروں کی بھی فطرت ہے۔ میں کسی منزل پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر فطرت کو، ہر مخلوق کی فطرت کو اس کی فطرت میں تقدیر بنا کے لکھا ہے۔ ہر مخلوق کی فطرت گویا اس کی تقدیر ہے، اس کی قسمت ہے، اور اللہ نے ہر مخلوق کی تقدیر خود لکھ دی ہے۔ انسان کی تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، چرند کی تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، پرند کی تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، اسی طرح سورج کی تقدیر لکھنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز الحکیم، کہا یہ سورج ایک مقررہ راستے پر چل رہا ہے اور یہ راستہ ہم نے اسے بتایا ہے، سورج کو راستہ ہم نے بتایا ہے، اور اس کا یہ جو راستہ ہے نا، یہ راستہ ہم نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور تقدیر جب ہم لکھ دیں تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سورج کی تقدیر یہ ہے، اس کے راستے کی تقدیر یہ ہے، توجہ، سورج کے راستے کی تقدیر یہ ہے کہ ہم نے لکھ دیا اور سورج کو پابند کر دیا کہ تیرا راستہ کیا ہے؟ تیرا راستہ یہ ہے کہ تو مشرق سے طلوع کرنا اور چلتے 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 پورے دن ایک راستہ طے کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا، ذالک تقدیر العزیز الحکیم۔ یہ ہماری بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ سورج کی تقدیر ہم نے لکھی ہے، اور ہم فطرت بدلتے نہیں ہیں، ہم فطرت بدلتے نہیں ہیں۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم فطرت بدلتے نہیں ہیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ مشرق سے طلوع کرنا، مغرب میں ڈوب جانا۔ 1400 برس سے ہم ان بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے سورج کی تقدیر بنا دی کہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں ڈوب جائے، تو 1400 برس سے عالم اسلام کو انہی بندوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں ایسے تبدیلی کی کہ مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس۔ جو فرمائی آپ نے، انہی بندگان خدا کا تعارف پیش ہو رہا ہے۔ سلامت رہے، جیسے آپ نے سنا، یہ آپ کا حق ہے۔ تو اب انہی بندگان خدا کا تعارف پیش ہو رہا ہے۔
کل میں نے عرض کیا کہ مصطفیٰ یقیناً ہمارے جیسے بشر ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ہمارے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ کل کا جملہ یاد ہے نا؟ تو میں نے کیا کہا کہ چاند کو تو 2 ٹکڑے ہم نہیں کر سکتے، ڈوبے ہوئے سورج کو تو واپس پلٹا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان بندگان خدا کا تعارف ہے کہ جہاں اللہ نے، دیکھو یہ بات یاد رہ جائے کہ کہیں عبد و معبود میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے اس منزل پر، کہ کہیں عبد اور معبود میں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں خالق اور مخلوق میں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی 2 قوتیں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں آپس میں برابر کی، نہیں، اللہ اللہ ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، یہ خلق ہونے والے ہیں۔ اگر کہیں انہوں نے سورج کی تقدیر کو بدلا ہے، اگر کہیں انہوں نے سورج کی وہ تقدیر جو اس کے راستے کے لیے لکھ دی گئی اسے تبدیل کیا ہے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اس کے راستے پر پلٹایا ہے، تو اس وقت تک نہیں کیا ہے جب تک یہ قوت بھی انہیں اللہ نے دی نہیں۔ جیتے رہے، سلامت رہے، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا، جیسے توحید کے جملوں پہ آپ بولتے ہیں، یہ قوت یہ اختیار بھی انہیں اللہ ہی نے دیا۔ تو جب اللہ تقدیر بدل دینے کا اختیار دے دے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ سورج کی تقدیر یہ تھی کہ تجھے مشرق سے طلوع کرنا ہے، مغرب میں ڈوب جانا، لکھ دیا تھا اس کی تقدیر میں، تقدیر کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن مصطفیٰ کو اذن دے دیا کہ تم بدل سکتے ہو۔ سب میرے ساتھ ہے نا؟ پیچھے آتے ہیں، مصطفیٰ کو اذن اور اختیار دے دیا کہ تم بدل سکتے ہو، تم ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتے ہو۔ یعنی کہیں نہ کہیں کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ جنہیں ہر بندوں سے زیادہ استثناء حاصل ہے، مشکل جملہ تو نہیں کہا بھائی، جنہیں بندگان خدا میں اللہ نے استثناء بخشا ہے کہ ہم نے سورج کی تقدیر لکھ دی ہے، مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا، مصطفیٰ ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے تقدیر بدل دینا۔ تو مصطفیٰ نے تقدیر بدلی یا نہیں؟ پہلے بولو ہاں یا نہیں۔ مصطفیٰ نے تقدیر بدلی نا، تو راہب کی تقدیر میں بھی ایک نہیں تھا، حسین نے بدلی نا۔ سلامت رہے آپ جیسے سن رہے ہیں۔ تو اب فطرت خدا نہیں بدلتی، لیکن جنہیں اللہ اذن دے دے، جنہیں اللہ اختیار دے دے، وہ یقیناً اللہ ہی کے اذن سے فطرت میں بھی تبدیلی کر دے، تقدیر بھی بدل دے، اذن ہے خدا کا۔ عالم اسلام اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اصل چیز ہے اذن خدا، اصل چیز ہے اذن خدا، مرضی خدا۔ مرضی خدا کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا، بڑی آسانی سے سنا آپ نے، مرضی خدا کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، دنیا میں سورہ انعام کی آیتیں بار بار پیش کر چکا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں کہاں کس درخت کا کون سا پتا گرا۔ جیتے رہے، سلامت رہے، ہمیں معلوم ہے کہاں پر کون سا پتا گرا۔ تو اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی شے بھی، کوئی امر بھی، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا، کہیں کوئی پتا نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی سے ہلتا۔ دنیا میں کوئی وجود تخلیق کی منزل پر آتا ہے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ ماں کے شکم میں تصویر کشی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو بیٹا بنے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو بیٹی بنے گی۔ بارش برسے گی اللہ کی مرضی سے، ہوا چلے گی اللہ کی مرضی سے، پروائی آئے گی اللہ کی مرضی سے، فصلیں اگیں گی اللہ کی مرضی سے، کھیت کھلیان لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب ہوں گے اللہ کی مرضی سے، آندھی آئے گی اللہ کی مرضی سے، آندھی رکے گی اللہ کی مرضی سے، طوفان آئے گا اللہ کی مرضی سے، طوفان تھمے گا اللہ کی مرضی سے، آگ جلے گی اللہ کی مرضی سے، آگ بجھے گی اللہ کی مرضی سے، دریا قائم ہوگا اللہ کی مرضی سے، دریا میں شگاف ہوگا اللہ کی مرضی سے،
زندہ کوئی ہوگا اللہ کی مرضی سے، زندہ مردہ ہوگا اللہ کی مرضی سے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوگا، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ گنواتا چلا جاؤں، وقت کا وقت صرف ہوتا چلا جائے گا اور فہرست اللہ کی مرضی کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اب تمام اشیاء جو اللہ کی مرضی سے حرکت کر رہی ہیں سب کو اپنے ذہن میں لے کے آ جاؤ، یہاں تک کہ اس وقت میں سوچ نہیں رہا اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے سوچ رہا ہوں، اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوں۔ تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اللہ کی مرضی سے، تم بول رہے ہو اللہ کی مرضی سے، میں سانسیں لے رہا ہوں اللہ کی مرضی سے، تم سانسیں لے رہے ہو اللہ کی مرضی سے، ملا چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے، کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے اللہ کی مرضی سے۔ ہر کام 1400 برس نہیں، ازل سے ابد تک ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو کم از کم 1400 برس سے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو تو دیکھو، اس ہستی کو تو دیکھو، اس ذات کو تو دیکھو جس نے ایک شب سو کے اللہ کی مرضیاں خریدی۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ توجہ ہے نا آپ کی کہ کہاں پر اللہ کی مرضیاں کام کر رہی ہیں۔ کوئی کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، کوئی کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ تو اتنا تو کام کرو کہ پتہ تو کرو اللہ کی مرضی ہے کس کے پاس۔ خود اللہ نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں ہی میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خریدتے ہیں۔ انسانوں ہی میں ہیں کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ اب لاکھ سوتے رہو کسی کے بستر پر، مرضی تو بک چکی۔ نفس بک چکا، مرضی خریدی جا چکی۔ تو اب کچھ بندگان خدا ہیں کہ جنہیں اللہ نے استثناء عطا کیا ہے، ایکسپشن عطا کیا ہے، اختصاص عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اختصاص عطا نہ کیا ہوتا تو سارے کے سارے نبی ہوتے، یہاں بھی ہم سب نبی بنے بیٹھے ہوتے۔ سب نبی نہیں، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان سب کے سب نبی نہیں ہیں۔ اربوں خربوں کی آبادی میں 1,24,000 ہیں کہ جو نبی بنے۔ اس کا مطلب ہے خربوں کی آبادی میں صرف 1,24,000 کو اس قابل جانا گیا کہ اللہ ان سے بات کرے، اور انہیں استثناء دیا گیا، انہیں اختصاص دیا گیا، انہیں استفائیت کی منزل پر بلند کیا گیا۔ تو کسی کو بھی جسے استثناء دیا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ آدم کو علم دے کر بھیجا، نوح کو نگاہ دے کر بھیجا، کشتی نجات دے کر بھیجا، ابراہیم کو ملکوت کا اختیار دے دیا۔ آگ گلزار ہو گئی ابراہیم کے لیے، لاؤ کسی کے لیے آگ گلزار کر کے تو دکھاؤ۔ ابراہیم کے لیے ہوئی، اور ابراہیم کے لیے آگ اس لیے گلزار ہوئی کہ ان من شیعتہ لابراہیم۔
موسیٰ کو ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ید بیضا دے دیا، زبان میں تاثیر دے دی، عصا دے دیا، دریا میں شگاف کرتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ عیسیٰ کو ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، نابینا کو بینائی عطا کرتے ہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کے پاس سارے معجزات یکجا کر دیا، ہماری فطرت بدلتی نہیں ہے۔ ایک گیا، اس نے آنے والے کا اعلان کیا، اور یہ تو دور ہو گزرا کہ 1,23,999 گئے تو ایک کا اعلان کرتے ہوئے گئے، آنے والا، وہ آنے والا۔ آدم نے کہا آنے والا، نوح نے کہا وہ آنے والا، ابراہیم نے کہا وہی آنے والا ہے، موسیٰ نے بھی کہا وہ آنے والا، عیسیٰ نے بھی کہا وہ آنے والا۔ اور جب سب نے کہا کہ وہ آنے والا ہے تو جب آنے والا آ گیا تو سب کے اختیارات مجتمع کر کے اپنی ذات میں لے کر آیا۔ جہاں پر بھی آنے والے نے آ کے بتایا کہ اللہ کی فطرت بدلی نہیں، میں بھی سارے اختیارات لے کر آیا، میں چاہتا ہوں تو اس ستارے کو زمین پر بلا لیتا ہوں، میں درخت کو حکم دیتا ہوں درخت اڑتا ہوا آتا، میں جانور سے کہتا ہوں بول تو وہ بولتا، میں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتا ہوں، میں مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ کرتا ہوں، اور میں جب شب ہجرت باہر نکلتا ہوں تو میں سب کو دیکھتا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھتا۔ معجزات، سلامت رہے، یہ سب معجزات ہیں کہ نبی شب ہجرت نکلے تو ایک بار اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کے بعد وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، بار بار آئے تھے، یقیناً آپ چپ ہو جاتے ہیں تو آیت پڑھنی پڑی مجھے کہ ہم نے ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ اب وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، کون نہیں دیکھ پا رہا؟ کافر، جو انسان سے وہ نبی کو نہیں دیکھ پا رہے، نبی سب کو دیکھ پا رہا تھا۔ تو اللہ کے نمائندے کا یہ معجزہ ہوتا ہے، چاہے تو چند لمحوں کے لیے غیبت میں چلا جائے، بڑی دیر میں آپ میرے ساتھ ہیں، یہ فطرت خدا ہے کہ اللہ کا نمائندہ اختیار رکھتا ہے، چاہے تو اپنے کو چھپا لے چاہے تو کسی بھی شے کو چھپا لے۔ تو اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے، فطرت خدا یہ ہے کہ اس نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا ہے اختیار دے کے بھیجا۔ عیسیٰ کو یہ اختیار دے دیا کہ عیسیٰ جیسے ہی گہوارے میں آئے فوراً بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ گہوارے میں آتے ہی عیسیٰ بولے، گہوارے میں آتے ہی عیسیٰ بولے۔ کہیں کسی بھولی بھٹکی روایت ہے، میرا اپنا ہی جملہ ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے یہ دکھایا جائے کہ جب کوئی انسان مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے بتاؤ وہ عیسیٰ کا گہوارے والا جملہ کیا تھا؟ عیسیٰ کا قصہ سناؤ، عیسیٰ نے گہوارے میں کیا کہا تھا؟ عیسیٰ جھولے میں بولے تھے تو سناؤ کیا بولے تھے؟ کہیں نہیں لکھا کہ قبر میں یہ سوال ہوگا، کہیں نہیں لکھا کہ حشر میں یہ سوال ہوگا کہ عیسیٰ کا قصہ سناؤ۔ تو یہ عیسیٰ کا قصہ رکھا کیوں ہے؟ تو یہ قصہ عیسیٰ کہ عیسیٰ جھولے میں بولے، عیسیٰ جھولے میں بولے، قصہ رکھا کیوں ہے؟ نہ قبر میں سوال، نہ حشر میں سوال، نہ میزان پر سوال، نہ آخرت میں سوال، کہیں پر بھی سوال، نہ برزخ میں سوال۔ پھر یہ توجہ، پھر یہ قصہ عیسیٰ رکھا کیوں ہے؟ یا اللہ کیوں رکھ دیا تو نے؟ صرف تلاوت کے لیے رکھا ہے تو اور بھی بہت سے قصے رکھ سکتا تھا جو تو نے قرآن میں بیان نہیں کیے ہیں، ان میں سے کوئی رکھ لیتا وہ بیان ہو جاتے۔ یہ قصہ عیسیٰ رکھا کیوں ہے؟ کہ تم اگر یہ بات سمجھ جاتے تو تم ہی وارث نہ ہو جاتے قرآن کے۔ ہم نے تو حکمت کے تحت رکھا ہے یہ قصہ، ہم نے دلیل پہلے رکھ دی ہے، دعویٰ بعد میں ہوگا۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے جس نمائندے کو چاہیں وہ جھولے میں بھی بولا کرتا ہے۔ تمہارا بچہ تو 3 سال کا بھی ہو کے بڑی مشکل سے بولتا ہے، ہمارا جب بھیجا جاتا ہے تو جھولے میں 1 لمحے کا بھی ہو تو وہ بولا کرتا ہے اور بول کر بتاتا ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوا ہوں۔ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، بول کے بتاتا ہے کہ میں اس کا بنایا ہوا ہوں، تمہارا بنایا ہوا نہیں ہوں۔ جھولے میں بول کر بتاتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، اس کی طرف سے حجت بن کر آیا ہوں۔ ہم نے عیسیٰ کا قصہ اس لیے رکھ دیا کہ عیسیٰ آتے ہی گہوارے میں بولے کہ ہم نے دلیل پہلے رکھ دی ہے، دعویٰ بعد میں ہوگا۔ اور اب
जिस हुज्जत को भी हम भेजते हैं, अगर पहचानना चाहो कि हमारी तरफ से आया है तो उसे ये देख के चले जाना कि कोई ना कोई मौजज़ा उसके पास वो है जो पिछली हुज्जतों के पास रहा है। दावा हमने दलील पहले रखी, दावा बाद में होगा। मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हुजरा है, और ऐसे में एक शख्स इजाजत लेके हुजरा जाफर सादिक में दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा कि मौला आपके वालिद ने हमें बताया था कि आप हुज्जत है, जरा आप हमें बताइए कि आपके बाद कौन हुज्जत है। छठे इमाम से पूछा जा रहा है कि आपके बाबा पांचवें इमाम ने हमें जैसे बताया था कि उनके बाद आप हुज्जत है, तो आप हमें वैसे ही बताइए कि अब आपके बाद कौन हुज्जत है। एक बार वो कहता है कि मेरा छठा इमाम मुड़ा, और मुड़ने के बाद एक झूले की तरफ इशारा किया, कहा जाओ झूले में तुम्हारा आने वाला इमाम सो रहा है। इधर है सलामत रहे आप, जैसे आपने सुना छठे हुज्जत कहवारी की तरफ रुख करके कहा, देखो कहवारे में कौन है, कहवारे में कौन है, कोई भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, कोई सा भी बेटा हो सकता था, अब्दुल्ला भी हो सकते थे, इस्माइल भी हो सकते थे, मूसे काजिम भी हो सकते थे। जाओ कहवारे में जाओ। अब उसे पता नहीं है कि कहवारे में जो है क्या वही है। भाई गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, उसे क्या पता जो कहवारे में है वही आने वाला हुज्जत है। तो अब हुज्जत खुद बताएगा कि मैं हुज्जत हूं। कहाँ बैठे हैं पीछे वाले हजरात, आगे वाले हजरात सब मेरे साथ हैं। इमाम ने कहा आगे आने वाले हुज्जत से अगर मिलना जाओ कहवारे के करीब जाओ। साहिल कहता है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि इमाम का बेटा मूसा काजिम अलैहिस्सलाम अभी चंद लम्हे हुए हैं इस दुनिया में आए हुए, और वो कहवारे में तशरीफ फरमा है, कहवारा झूल रहा है, पालना हिल रहा है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो इमाम सादिक ने कहा अपने आने वाले इमाम को सलाम तो करो। पीछे वाले हजरात मेरे साथ है या नहीं, सबसे हाथ उठने चाहिए, इसलिए कि नुसरत मूसा काजिम का मरहला है। तो अपने आगे आने वाले इमाम को, आगे आने वाले इमाम को सलाम करो। साहिल कहता है मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद सलाम किया, अस्सलाम अलैका, आप पर सलाम हो, आप पर सलाम हो। उसे पता ही नहीं कि हुज्जत को इस्तिस्ना हासिल होता है, और अल्लाह ने ईसा का किस्सा दलील में रखा ही इसलिए था कि दलील पहले आ जाए और दावा बाद में हो जाए, ताकि तुम्हें दलील मिल जाए और दलील कुरान से मिले। कहता है आगे बढ़ा, और मैंने अपने आगे आने वाली हुज्जत मूसा काजिम को जो अभी कहवारे में लेटे हुए हैं सलाम किया, आप पर सलाम हो। ये कह के मैं चुप हो गया, चुप होके मुड़ा, कहवारे से आवाज आई तुझ पर भी हमारा सलाम। जीते रहे जैसे आपने सुनाई थी। मौजू तो मौला का है ना, जानते ना मौजू क्या, अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आवाज आई तुझ पर सलाम हो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। जैसे ही रुका तो कहा सुनो, अभी 3 दिन पहले तुम्हारे घर में बेटी की पैदाइश हुई है। झूले से इमाम बोल रहा है, 3 दिन पहले तेरे घर बेटी की पैदाइश हुई है। जो तूने नाम रखा है वो नाम अल्लाह को पसंद नहीं है, बेटी का नाम बदल दे जाके। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ देखते रहे, मेरी तरफ देखते रहे, तवज्जो है आपकी। शुरू हो रही है कहानी, शुरू हो रहा है किस्सा, जिंदगानी मूसा काजिम शुरू हो रही है। दुनिया में आया है तो फख्र ईसा बन कर आया, दुनिया में आया है तो फख्र ईसा बनकर आया। मेरा दिल कहता है कि चाहते तो झूले में ये भी कह देते इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे मौजज़ात दिए हैं और मुझे इमाम बनाया है। वजअलनी इमामा, मुझे इमाम बनाया। चाहते तो ये बोलते, लेकिन बोल के बताया कि फख्र ईसा है, और बोल के ये भी बताया कि अब यकीन आ गया। जुमला जाया नहीं होना चाहिए। कहवारे में मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने बोल के ये बताया, अब यकीन आ गया कि अल्लाह की फितरत बदलती नहीं है। भाई जिसने समझा है उसको मेरा सलाम। अब यकीन आ गया कि फितरत खुदा बदलती नहीं है। फितरत खुदा ये है कि जब भी उसकी तरफ से कोई हुज्जत आती है तो बगैर मौजज़ात बाहरात नहीं आती, बगैर इख्तियार और इक़्तिदार नहीं आती। 55 है, अभी झूले में है और गुफ्तगू हो रही है। बता रहे कि कल मेरा बाबा काबे में था तो बोल रहा था। तो ये ना समझना कि जो वो बोल रहे थे वो काबे का मौजज़ा था। खत्म कर दूं क्या बात? ये ना समझना
کہ اگر وہ بول رہے تھے تو کعبے کی برکت اور کعبے کے موضوع کی وجہ سے بول رہے تھے. ہم جہاں ہوں بولتے تھے. ہم کعبے میں ہوں تو بولیں گے, ہم اپنے گھر میں ہوں تو گھر ہی کعبہ ہو جاتا, گھر ہی کعبہ ہو جاتا. بچپن شروع ہو رہا, زندگی شروع ہو رہی ہے, ابھی دنیا میں حجت خدا آئے اور آتے ہی تعارف کرائے کہ میں ہوں اگلی حجت, میں ہوں اللہ کا ہونے والا نمائندہ, میں ہوں حجت خدا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ صرف ایک منٹ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان حالات کا مطالعہ کریں گے جو تاریخ اور تحقیق کے طالبان علم, ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ان ادوار کا مطالعہ کریں کہ جن ادوار میں باج کربلا 11ویں امام تک ہر امام نے زندگی گزاری. سخت ترین پابندی, سخت ترین پابندی, سخت ترین پابندی, کوئی مل نہیں سکتا آل محمد سے. اتنا سخت پہرا لگا ہوا, اتنے یعنی چاروں طرف جس گلی میں آل محمد کا گھر ہے, گلی کے ہر نکڑ پر جاسوس معین ہوئے اور وقت وقت کی پل پل کی رپورٹ جاتی تھی. کون آ کے ملا, کس نے گفتگو کی, کون کتنی زکوٰۃ اور خمس لے کر آیا, یہ ایک ایک چیز وہاں پر پہنچائی جاتی تھی. اور بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سلطان, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے حاکم جن کے پاس پوری مملکت کا اختیار تھا, وہ ایک گلی میں رہنے والے سے ڈر رہے تھے. سلامت, وہ گلی کے ایک بوسیدہ مکان میں, کچے سے مکان میں رہنے والے سے خوفزدہ تھا. قصر شاہی لرز رہا تھا کچی اینٹوں کے مکان سے. جبہ شاہی شکستہ ہو رہا تھا پیوند لگے امامے سے کہ یہ ہے وہ. تو اصل بات یہ تھی کہ کہیں اختیار ان کے پاس نہ چلا جائے. تو یہ کش فہمی, کش فکری تھی بادشاہوں کی, حاکموں کی, خلیفاؤں کی, جابر سلطانوں کی کہ اختیار ان کے پاس نہ چلا جائے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اختیار ہے ہی ان کے پاس, اختیار ہے ہی ان کے پاس. اور ان کو جو اختیار ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. چپ ہو گیا, ان کو جو اختیار ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. دیکھیے قرآن میں آیتوں پر آیتیں اللہ نے دلیل کے طور پر رکھ دی ہے, دلیل کے طور پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اور مجھے حیات امام کاظم سے ایک واقعہ یاد آیا, آپ کے حوالے کرتا ہوں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے بھی دیوار, ان کے پیچھے بھی دیوار, ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا, بس وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے. توجہ ہے, سننا چاہتے ہیں, میرے ساتھ ہیں, جیسے بول رہے تھے ویسے بولتے رہیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے, مجھے قوت ملتی رہے. جب آپ بولتے ہیں تو مجھ میں قوت آتی ہے, جب آپ چپ ہو جاتے ہیں میری قوت ختم ہو جاتی ہے. لو چپ ہو گئے. سلامت رہیں آپ, مسلسل آپ کے لیے میں دعا رہتا ہوں. توجہ ہے, ہم نے آگے بھی پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی اور پردہ پڑ گیا ان کی آنکھوں, دیکھ نہیں پا رہے. کس کا معجزہ تھا؟ نبی کا معجزہ, رسول کا معجزہ. کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ نمائندہ, اس لیے کہ حجت ہے, اس لیے کہ اس کا بھیجا ہوا. جب حجت ہو, نمائندہ ہو اور اس کا بھیجا ہوا ہو تو اللہ اختیار بھی دے دیتا, ہر شے پر اختیار دے دیتا. سب نبی کو, نبی سب کو دیکھ پا رہے تھے, نبی کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا, اور نبی سامنے سے چلتے چلے گئے اور پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. لکھا یہ ہے کہ زندان ہے, قید خانہ ہے, وہاں پر 2 باپ بیٹے بھی قید تھے. ہارون کا قید خانہ, 2 باپ بیٹے بھی قید. کہا کہ اتنی مشکل سے ہماری زندگی گزر رہی تھی کہ فاقے ہوتے تھے, کبھی کھانا آ گیا تو آ گیا, کبھی پانی کے 2 قطرے آ گئے تو آ گئے. کہ ایسے میں ایک قیدی آیا. فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل دیکھو کیسے فضائل پڑھ رہا ہوں. ایسے میں ایک قیدی لایا گیا, اور جب وہ قیدی آیا تو ہم نے جیسے ہی وہ آیا ہم نے اسے سوائے عبادت کے کچھ اور کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ سجدے میں ہے, رکوع میں ہے, قیام میں ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, طویل سجدے کر رہا ہے. ایک بار جیسے ہی اس نے پہلی نماز ختم کی, ہم نے پوچھا کون؟ کہا موسی قاضر. کہا موسی قاضر. کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی اللہ نے معجزے سے اس قید خانے میں پانی کا چشمہ جاری کیا. ایسے سنیں گے تو ختم کر دیتا ہوں بات.
اسی کی طرف تو اشارہ کرنا ہے، اسی لیے تو موضوع رکھا ہے کہ گستاخوں کو بتایا جائے کہ یہ اپنے دور کا محمد ہے۔ جب اس طرح کے نکتے تو سب بولتے، جب موضوع پڑھ رہا ہوں تو سب چپ ہے۔ بولنا تو ان پر ہے نا، جب موسیٰ کاظم کا تذکرہ آئے تو بولنا ہے، پیچھے سے بتانا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کو میرا ساتھ دینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سب اور میں اور آپ ایک ہی مشن پر ہیں، ایک ہی کار انجام دے رہے ہیں، ایک ہی کام انجام دے رہے ہیں۔ کہا پروردگار نے جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے دیکھا ہے تازہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور ایک درخت دیکھتے 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 ایک درخت چشم زدن میں زمین سے بوٹا بنا، بوٹے سے پودا بنا، پودے سے درخت بنا، درخت سے شاخیں نکلی اور پورے زندان پر سایہ دار درخت بن کے چھا گیا۔ زندان پر سایہ دار درخت بن کے چھا گیا، نیچے پانی بھی آ رہا تھا، تازہ تازہ پانی، اور سایہ بھی آ رہا تھا۔ اس قیدی کے برکت اور صدقے سے ہم نے جی بھر کے پانی بھی پیا، جیتے رہے ہیں ایسے ہی سننا ہے، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا اور درخت کے سائے میں عبادتیں بھی شروع کر دی۔ لیکن کمال یہ تھا، اب ہے آپ کا امتحان، وہ دونوں باپ بیٹا قیدی کہتے کمال یہ تھا، پانی بہ رہا تھا، درخت اگا ہوا تھا، جب بھی ہارون کا کوئی سپاہی قید خانے میں آتا نہ اسے پانی نظر آتا تھا نہ درخت نظر آتا تھا۔ خدا آپ کو سلامت ہے، باب الحوائج کے سجدے میں آپ کی ہر مراد پوری ہو، جیسے آپ نے میرے ساتھ میں امام کا تذکرہ سنا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین، باب الحوائج آپ کے ضامن ہو جائیں، یہی حق ہے۔ باب الحوائج ہے نا، ساتواں امام باب الحوائج ہے، تو جو حاجتوں کا دروازہ ہے تم اپنی طرف سے بولتے بولتے دل میں جو بھی تمنا ہو ان کے حوالے کرتے رہنا اور بتاتے رہنا کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب صرف ایک جس نے بھی دیکھا ہے، چشم بشر نے جس امام کو بھی دیکھا ہے، جس وقت دیکھا ہے، ہر وقت تسبیح خدا میں مشغول ہوا ہے، تسبیح خدا میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل چیز ہے عبادت خدا، اصل چیز ہے عبادت خدا۔ اور گہوارے میں بھی بتایا کہ ہم اللہ کے عابد ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے سجدہ گزار ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہی اس سب کا خلق کرنے والا ہے، گہوارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ اور جب کوئی امام ہو یا نبی ہو، دنیا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے۔ تو جب عام دنیا کے بندوں سے یہ کہا ہے کہ خبردار ہر وقت لہو و لعب نہ کرنا، کھیل تماشوں سے دور رہنا، اس لیے کہ دنیاوی حیات سوائے کھیل تماشے کے کچھ اور نہیں ہے، تو جب بندگان خدا عام بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کھیل تماشے سے دور رہنا، تو اس کے اپنے نمائندے کے لیے تو اور واجب ہو جاتا کہ دنیا کے کھیل تماشوں سے دور رہے، نہ کھیلیں۔ اور حجت خدا کی ایک پہچان بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ لہو و لعب سے دور رہتا، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے۔ کسی نے میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے زور سے صلوات پڑھے امام کی ذات، کہ اوصاف امام کیا ہے، اوصاف امام کیا ہے؟ جب بہت سے اوصاف گنوائے، وہاں یہ بھی گنوایا، کہا کہ وصف امام کی وصف اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ جانے والے امام نے اس کے لیے اعلان کیا ہو کہ آگے آنے والا امام یہ ہے، اور اسے ویسے ہی نصب کیا ہو جیسے پیغمبر نے غدیر میں علی کو نصب کیا، نصب کیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اے نبی جیسے ہی نصب ولایت سے، نصب امامت سے، نصب وراثت سے فارغ ہو جاؤ، ہمارے دربار میں واپس آ جانا۔ آیت کی باطنی تفسیر یہ ہے، اے نبی جیسے ہی من کنت مولا کہہ دینا، ہمارے پاس واپس آ جانا۔
تعبیر یہ ہے۔ تو اب کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ امام، جانے والے امام نے کہا ہو کہ آنے والا یہ ہے، اسے علم کی طرح نصب کیا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی زبان سے تم کبھی یہ نہیں سنو گے کہ میں نہیں جانتا۔ جیتا رہے سلامت رہے سب میرے ساتھ۔ کہا کہ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ یہ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو یہ کہتا ہے حجت کی طرف دیکھ کر کے اگر یہ نہ ہوتے، یہ تو عام انسان کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو انہوں نے تو 70 مرتبہ امت کو اشارہ کر کے بتایا یہ ہے حجت۔ جو سمجھ گیا جو نہیں سمجھا اس کو میرا سلام۔ انہوں نے 70 مرتبہ علی کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہ ہے حجت خدا، اس لیے کہ میں نہیں جانتا یہ جانتا۔ کہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، جو سوال کیا جائے وہ جواب دیتا۔ میرے ساتھ میں امام نے یہی پہ جملہ ختم نہیں کیا کہ حجت ہوتا ہے کہ اس سے جو سوال کیا جائے وہ جواب دے، اور کہا اگر سامنے بیٹھنے والا سوال نہ بھی کرے تو اسے معلوم ہو کہ دل میں کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ دل میں کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے یہاں سے جواب آ جائے۔ کہا کہ تیسری صفت یہ ہے کہ جس کا ابھی ابھی تجھے اظہار بھی ہو جائے گا۔ وہ صفت یہ ہے کہ حجت خدا وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بسنے والے نہ صرف ہر انسان کی بلکہ ہر جانور کی بھی زبان جانتا ہو۔ جیتے رہے میں نے کہا نا ایسے ہی سننا ہے، اس طرح آپ سن رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہر انسان کی بلکہ ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو۔ اور امام نے بات کرتے کرتے کہا اس کی دلیل تجھے ابھی مل بھی جائے گی، اس کی دلیل تجھے ابھی مل بھی جائے گی۔ پھر کہا کہ حجت وہ ہوتا ہے جو کھیل تماشوں سے دور رہتا، دنیا کو طلاق دے چکا ہوتا، دنیا کے لہو و لعب سے دور ہوتا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ خراسان کا ایک آدمی آیا، 7ویں امام کی خدمت میں آیا، حج کر کے آیا تو مدینے آیا۔ مختلف گوشے پیش کر رہا ہوں، مختلف عہد تھے، اس لیے کہ پھر جب زندان کی باتیں کروں گا تو وہ مسائل کا گوشہ آ جاتا ہے اور وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو آپ کو بغیر بتائے ہوئے صرف اشارے کروں گا کہ کہاں کا واقعہ ہوا۔ حج کر کے مدینے آیا، امام کی زیارت دے دی تاکہ حج قبول ہو جائے، یہ سلامت رہے تاکہ حج قبول ہو جائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ حج کرنے کے بعد مدینے جاؤ، حج کرنے کے بعد مدینے جاؤ تاکہ حج قبول ہو جائے۔ وہ پہنچا، فضل رسول کی خدمت میں پہنچا، ابھی مولا اپنے چاہنے والے سے اور ساتھ امامت بیان کر رہے تھے، دخل الباب ہوا۔ غلام نے بتایا ایک شخص خراسان سے آیا، خراسان سمجھتے ہیں نا خراسان کہاں پر ہے، اور آپ سے اذن باریابی چاہتا کہ بلا لو۔ آیا، 10 بوسی کی، ختم بوسی کی، بیٹھ گئے۔ اس نے امام سے عربی میں بات کی، عربی میں سوال جواب، اس نے عربی میں کوئی سوال کیا، امام نے اسے فارسی میں جواب دیا۔ امام نے اسے فارسی میں جواب دیا، اس لیے کہ ہے خراسان کا رہنے والا، اس کی مادری زبان فارسی ہے، لیکن چونکہ امام کی معرفت کم تھی اس لیے امام سے ان کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اندر سے سوچ رہا ہوگا میری زبان ان کو کہاں آتی ہوگی۔ سوال اس نے عربی میں کیا، امام نے مسکراتے ہوئے فارسی میں جواب دیا۔ ایک بار اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، لرز کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو فارسی بھی آتی ہے، نہیں تو میں آپ سے فارسی میں بات کرتا۔ کہا اگر مجھے فارسی نہ آتی ہوتی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا؟ اگر ہمیں دنیا کی ہر زبان نہ آئے تو پھر عام انسانوں میں اور ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ توجہ ہے؟ کہیں جانا تو نہیں نا آپ کو؟ میرے ساتھ ہے کیا؟ پھر ہم میں اور عام انسانوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ دنیا کے لہو و لعب سے دور ہو۔ تو اب یہ صرف امام نے نہیں، ساتھ میں امام نے نہیں، ہر امام نے بتایا، ہر امام نے بتایا کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو تو ہر سوال کا جواب دیتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے نس سند قائم ہوتی ہے، ہر زبان جانتا ہے، پرندوں کی زبان جانتا ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہوتا ہے، مفترض الطاعت ہوتا ہے، جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے، سو رہا ہوتا ہے پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے،
سو رہا ہوتا ہے پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ مکھی نجاست سے اٹھ کے آتی ہے، یہ طہارت والے ہیں۔ توجہ ہے؟ اوصاف امامت بیان کیے، ہر امام نے بیان کیے۔ ایک سائل داخل ہوا، ایک شخص داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد بہت بڑا نام ہے، ایک مکتب میں بہت بڑا نام ہے، وہ داخل ہوئے اور چھٹے امام کے شاگرد بھی ہیں، داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد چھٹے امام سے اس نے باریابی چاہا، گفتگو ہونے لگی، اور ایسے میں دیکھا کہ بالکل حجرہ ہے اور حجرے کے سامنے صحن ہے، اور صحن میں بالکل ایک طرف دروازہ ہے، دروازے سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 5 یا 6 برس کا، اور وہ بکری سے کھیل رہا ہے، وہ بکری سے کھیل رہا ہے۔ آنے والے نے امام صادق سے پوچھا وہ صاحبزادے کون ہے؟ کہا میرا بیٹا موسی قاضی، جو بول رہے ہیں نا ان کو میں سلام کروں، ایسے بولیے گا۔ کہا میرا بیٹا موسی قاضی۔ کہا کہ آپ کے مطابق یہی آپ کے بعد حجت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حجت بچپن ہی میں حجت ہوتا، النبی نبیا لو کان صبیا الامام اماما لو کان غلاما، نبی چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، گہوارے ہی میں کیوں نہ ہو، نبی ہوتا، اور امام چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، امام ہوتا۔ کہ آپ کا یہ قول ہے، نبی کا یہ قول ہے، تو یہ صاحبزادے تو کھیل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ حجت خدا کبھی کھیلتا نہیں، کھیل تماشوں میں نہیں، صاحبزادے تو بکری سے کھیل رہے ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگے صاحبزادے تو شہزادے تو بکری سے کھیل رہے ہیں۔ امام صادق نے کہا ذرا قریب جاؤ دیکھو کیا کر رہے ہیں، دیکھو کیا کرتا۔ وہ اٹھے قریب گئے تو حیران رہ گئے کہ میرا 7واں امام جو 5 برس کا ہے بکری کا کان پکڑ کے کہہ رہا ہے سجدہ کرنا اسے جو تیرا خالق ہے۔ پہنچ رہے نا موضوع آپ تک؟ خوش ہے نا آپ ان باتوں سے؟ گواہی دیں گے نا کہ نصرت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پہنچ رہے نا جملے؟ بات ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے، اور یقیناً آگے بڑھانا چاہتا بھی ہوں تاکہ کہیں اور بات آگے نہ بڑھ جائے۔ ان باتوں کو روکنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہے، فضائل بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے چہرے بھی روشن ہو جائیں، لوگوں کے دماغ بھی روشن ہو جائیں، دماغ کی گرہیں بھی کھل جائیں۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو بند کیا گیا ہے اس دروازے تک آنے کے لیے، تو وہ ذہن اور وہ گرہیں کھولنا۔ مجلسیں ہوتی اس لیے تاکہ کہیں اگر پردے پڑے ہوئے ہیں تو وہ پردے ہٹا دیے جائیں، کہیں اگر کوئی نادانی میں گستاخی کر رہا ہے تو اسے رہنمائی کر دی جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ تو کیا میں نے کہا کہ اوصاف امام یہ ہے کہ آپ اسے ہر وقت سجدہ خدا میں دیکھیں، ہر وقت قرب خدا کی منزل پر، ہر وقت قرب خدا کی منزل پر۔ بہت مشہور جملہ ہے، سلامت رہے گا۔ میں اس لیے چپ ہوتا ہوں نا، یہ اتنے کیمرے لگے ہوئے نا تو اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ فیصلہ آباد کی تقریر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ان سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جس وقت میں گفتگو کرتا ہوں اس مجلس سے، یہ بالکل توجہ کے ساتھ خاموشی سے مجھے سنتے کہ کہیں ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ صرف مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر۔ معلوم ہے کہ اگر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بات ضائع نہ ہو جائے، کوئی جملہ محو نہ ہو جائے، تو سلامت رہے آپ، خدا آپ کو نظر بد سے اور حسد سے محفوظ رکھے۔ تو ہر وقت عبادت خدا میں، اور یہ نہیں کہ عبادت کو عادت سمجھ کے کر رہے، معرفت کے ساتھ خدا کی عبادت ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بہت مشہور جملہ ہے، اہل تسنن علماء نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع علماء نے بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میں پہلا جملہ کہوں گا، آپ تک لفظ پہنچ جائیں گے کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اکثر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو آپ کہتے ہیں کہ خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، تو خضوع اور خشوع قائم نہیں رہتا، یا رسول اللہ کیا کرتا؟ دنیا بھر کی باتیں نماز کے وقت ذہن میں آ جاتی ہیں، کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گئے، نماز کے وقت ہی ذہن میں آ جاتی ہے، اچھا وہاں رکھی ہوئی۔
کہیں ہمیں جنگ پر جانا ہے تو نماز کے وقت ہی جنگ کی پلاننگ کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ خضوع اور خشوع قائم نہیں ہو پاتا، کیا کریں؟ سنی شیعہ دونوں میں روایت مشترک ہے. پیغمبر نے کہا جس وقت مصلی عبادت پر آ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں خضوع و خشوع کیسے قائم ہوتا ہے. جس وقت مصلی عبادت پر آ جاؤ، جس وقت مصلی عبادت پر آ جاؤ تو تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہ جب مصلی عبادت پر آؤ تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اب وہ رسول جو یہ جملہ کہہ رہا ہے وہ رسول رحمت ہے. اس رسول کو معلوم ہے کہ یہ مرتے مر جائیں گے. کبھی ان کے ذہن میں یہ تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو رسول رحمت نے دوسرا طریقہ بتایا اور کہا کہ اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب عام انسان سے کہہ رہے ہیں کہ دو تصور رکھنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پہلے تو خود اس منزل پر ہوں گے نا کہ اسے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور یہ یقین بھی ہوگا کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو کسی بھی حجت کی نماز بغیر اخلاص، بغیر خضوع، بغیر خشوع نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاؤں سے تیر نکل بھی جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ حجت نماز پڑھتے وقت یہاں نہیں ہوتا. بولے نا میرے ساتھ، یہاں نہیں ہوتا. بظاہر مصلی پہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، فرش زمین پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت حجت خدا کی عبادت میں ہوتا ہے تو وہ دربار خدا میں ہوتا ہے. اسی لیے سائل نے 3 بار کہا ہے کوئی جو مجھے کھانا دے دے، ہے کوئی جو مجھے پانی دے دے، ہے کوئی جو میرے بچوں کے لیے فاقے کا انتظام کر دے. 3 بار کہا ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے گھر میں کہہ رہا تھا. اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں آگے کہہ رہا ہے. اور اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے. اور سائل ہے کوئی جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلا، ہے کوئی جو مجھ بے لباس کو لباس دے، ہے کوئی جو میرے فاقے کا انتظام کرے. 3 بار کسی نے پلٹ کے کچھ نہیں دیا. ایک بار اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں مانگ رہا ہوں اور کوئی مجھے نہیں دے رہا. اس وقت علی بھی نماز پڑھ رہے تھے. 3 بار اس نے علی کی طرف مخاطب ہو کے بھی کہا اور علی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. جیسے ہی سائل نے اللہ کی طرف خطاب کیا، دیکھ تیرے گھر میں مانگ رہا ہوں کوئی نہیں دے رہا، ایک بار علی نے اپنی انگلی کو حرکت دی، انگوٹھی گرائی. تو اب بتانے والے نے بتایا کہ علی نے 3 بار اس لیے جواب نہیں دیا کہ سائل یہاں پر بات کر رہا تھا اور علی نماز کے وقت یہاں ہوتے نہیں. جب وہاں بات پہنچی ہے جہاں علی تھے، جو ہے اس وقت کہ جہاں پر علی تھے، یعنی حجت نماز کے وقت دربار خدا میں ہوتا، دربار خدا میں ہوتا، قرب خدا کی منزل پر ہوتا. اس کی نگاہ میں سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ میرے ساتھ میں امام نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ میں امام نماز پڑھ رہا ہے اور ایسے مقام پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مصلی کے سامنے سے لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. میرے ساتھ میں امام کا مصلی بچھا، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. امام سے ملنے آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر چھٹے امام سے ملنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سامنے سے گزر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے دیکھا، چھٹے امام کی خدمت میں آئے، کہا کہ خضوع و خشوع بہت ضروری ہے نماز کے لیے، اور شہزادے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا تو خضوع و خشوع برقرار ہی نہیں. اس لیے کہ سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی توجہ تو بڑھ گئی ہوگی.
یہاں یہ بات ختم ہوئی، وہاں امام کی نماز ختم ہوئی۔ جیسے ہی ساتویں امام کی نماز ختم ہوئی، چھٹے امام نے اشارہ کیا آپ خود پوچھ لیجیے، تم خود پوچھ لو کہ کیا معاملہ۔ امام ابو حنیفہ نے ساتویں امام سے کھڑے ہو کر کہا آپ کا تو خضوع برقرار ہی نہیں رہا، سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خضوع برقرار نہیں رہا؟ بات یہ ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان اس وقت سوائے میرے اور اس کے کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نماز کے وقت ہم یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے ہیں۔ میرا اور اللہ کا قرب اتنا ہے چاہے کوئی آئے یا جائے، ہمارا قرب خدا ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری توجہ مسلسل پروردگار کی طرف رہتی ہے۔ جب ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ہی ہو جاتے ہیں، اس کے ہی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد چاہے ہمارا گھر جل ہی کیوں نہ رہا، اس کے بعد چاہے ہمارا بیٹا کنویں ہی میں کیوں نہ گر گیا، لیکن ہمارا خضوع اور ہمارا خشوع ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ ان الصلاۃ والنسک ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری پوری حیات عالمین کے پروردگار کے لیے۔ تو ہر امام ہر دور میں اپنی پوری زندگی وقف کیے ہوئے ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب پروردگار کی راہ میں۔ پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ گردن ایک ضرب سے کٹے یا 13 ضربوں سے کٹ جائے، پروردگار نگاہ میں ہوتا، نگاہ میں پروردگار ہوتا۔ حسین کی نگاہ میں پروردگار ہے صرف اللہ، نانا کا دین ہے اور نانا کی امت ہے، اس لیے بھی حسین کو سلام کیا کرو اور حسین کا غم منایا کرو، کہ حسین کا غم اور حسین کی قربانی قیامت میں مسلمانوں ہی کا نہیں پوری انسانیت کا سہارا، پوری انسانیت کا سہارا۔ حسین حجت خدا ہے نا، حجت امام بھی ہے۔ میں تو یہاں تم سے ایک روایت پیش کرتا ہوں، حسین تو بہت بلند ہے، رسول اللہ نے علی سے کہا، میدان محشر کا منظر بیان کر رہے تھے، جب بیان کر چکے تو علی سے کہا ابو الحسن ذرا میری بیٹی زہرا سے پوچھئے کہ میدان محشر میں امت کی شفاعت کے لیے ان کے پاس کیا ہے، میدان محشر امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے۔ روایت دو طریقے سے، ایک ایسے جیسے میں بیان کر رہا ہوں اور ایک دوسرے طریقے سے کہ جب میدان محشر ہوگا، روایت خود رسول اللہ نے بیان کی کہ جب میدان محشر ہوگا سارے انسان حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسے میں میں علی سے کہوں گا اے علی اپنی زوجہ اور میری بیٹی فاطمہ سے پوچھے کہ زہرا کے پاس امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے۔ علی جائیں گے زہرا کے پاس، زہرا جواب دیں گی ابو الحسن میرے بابا سے میری جانب سے کہیے گا امت کی شفاعت کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سامان شفاعت ہو رہا ہے، اے امت محمد، اے مسلمانوں، اے کلمہ گویوں، مجلس کی مخالفت نہ کیا کرو، یہ سامان شفاعت ہے، یہ سامان شفاعت ہے۔ کسی کو یقین نہیں ہے کہ عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، صرف ایک یہ ذکر حسین ہے کہ جو خلوص کے ساتھ انجام لیا جاتا ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس وقت جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں بشمول میری ماں بہنوں کے، ان کے ذہن میں سوائے حسین کے کوئی اور نہیں۔ یہ ہے خضوع اور خشوع، اس کو کہتے ہیں ارتکاز عبادت، اس لیے کہ حسین پورا گھر لے کر چلے، پورا گھر لے کر چلے، اور جو گھر چھوڑتا ہے اس عالم میں کہ بچے بھی ساتھ ہوں اور گھر کی خواتین بھی ساتھ ہوں، تو وہ تلوار سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلتا، پھر وہ میدان جنگ میں جانے کے لیے نہیں نکلتا۔ حسین میدان جنگ میں جانے کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین میدان مباہلہ میں جانے کے لیے نکلے تھے، ساتھ میں بچے بھی تھے، ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، اور کہا آ جاؤ جہاں مباہلہ کرنا ہو، حسین مباہلے کے لیے حاضر ہے۔ لیکن سامنے والے اتنے جھوٹے تھے کہ انہوں نے حسین سے مباہلہ تو نہ کیا، مجادلہ کیا، جنگ ہو گئی۔ حسین بچوں کو لے کر نکلے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ بڑی قربانیاں ہیں زوجہ مسلم کی،
بڑی قربانی. قافلہ پہنچا ہے. جیسے ہی 13 محرم ابن زیاد کے دربار میں لٹا ہوا قافلہ، کچھ بیوی جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی، ان کے آگے آگے ایک بیمار قیدی جس کی گردن جھکی ہوئی تھی، پاؤں میں نالین بھی نہیں تھے، راستے میں پتھر چبھ رہے تھے، کانٹے چبھ رہے تھے، اور پاؤں میں آبلے پڑ چکے تھے، پاؤں سے زخم بہ رہا تھا، زخم سے خون بہ رہا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں وہ توق جس میں کانٹے نکلے ہوئے تھے، اور وہ کانٹے گردن تک چبھے ہوئے تھے. قیدی گردن جھکائے ہوئے دربار ابن زیاد میں داخل ہوا. ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے آگے آگے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، یہ حسین کا بیٹا علی ہے. کہا کہ تم حسین کے بیٹے علی ہو، علی بن حسین ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مسلم کے بھتیجے ہو، اس لیے کہ اب سے 1 مہینے پہلے مسلم اسی دربار میں ایسے ہی قید کر کے لائے گئے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ مسلم کی گردن اٹھی ہوئی تھی، سینہ چوڑا تھا، اور مسلم ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے دربار میں آ رہے تھے. مسلم کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، مسلم سب کو چھڑکتے ہوئے آ رہے تھے. مجھے یقین نہیں آتا کہ اسی مسلم کے بھتیجے ہو. اب اس بیمار 24 برس کے قیدی نے گردن اٹھائی اور روتے ہوئے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا. جب میرا چچا مسلم اس دربار میں آیا تھا تو تنہا آیا تھا، میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میری مائیں بہنیں جن کے سروں پر فدا نہیں ہے. اجرکم اللہ. مولا انہیں کوئی غم نہ دینا سوا میرے سے. اے میرے امام وقت، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ چاہنے والے رو رہے ہیں. مولا انہوں نے مسلم کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ایسے گریا کر رہے ہیں جیسے اس کے گھر کا معاملہ. اے میرے وقت کے امام، ان کی جو بھی تمنا ہو، آگے سے پیچھے تک مولا ان کی جو بھی تمنا ہو قبول کیجیے گا. میں تمہارے مسائل وقت کے امام کے سپرد کر چکا ہوں. اب تمہارا کام صرف یہ ہے کہ امام زمانہ کو کرسا دیتے رہنا، آئے حسین کہتے رہنا، آئے حسین کہتے رہنا. ختم ہو رہی ہے بات، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. حسین منزل زبالہ پر تھے، قیام لگے ہوئے تھے. حسین ایک کرسی پر تشریف فرما تھے، باتیں ہو رہی تھی، منصوبہ ہو رہا تھا کہ کس طرح کربلا کو سر کرنا ہے اور کیسے ہمیں مشیت الہی کو پر کرنا ہے. کہ ایسے میں اچانک حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کوفے کی طرف رخ کر کر کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم. اے میرے بھائی مسلم، تجھ پر بھی حسین کا سلام. عباس برابر میں کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی مسلم کا نام سنا، اپنے بہنوئی کا نام سنا، اپنی بہن کے سہاگ کا نام سنا، چونک کر کہتے ہیں آقا کس کو جواب سلام دیا؟ کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو کہ مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آقا دکھا دیجئے. کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. جیسے ہی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، پردے ہٹتے چلے گئے. عباس نے دیکھا کہ کوفہ ہے، کوفے کا دارالامارہ ہے، دارالامارہ کی چھت ہے، چھت پہ مسلم کو بٹھایا ہوا ہے، ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے ہیں، جلاد کھڑا ہوا ہے، تلوار بلند ہے، مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے اور گردن پر تلوار چلا ہی چاہتی ہے کہ کٹ کے گردن دارالامارہ کی چھت سے زمین پر آیا ہی چاہتی ہے. ایک بار عباس نے روتے ہوئے کہا آقا آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے موجدے سے کوفے بھیجے، مجھے موجدے سے کوفے بھیجے؟ حسین نے روتے ہوئے کہا عباس کیا برداشت نہیں کر پا رہے؟ کیا مسلم کی شہادت برداشت نہیں کر پا رہے؟ عباس کیا مسلم کو بچانا چاہتے ہو؟ کیا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہا آقا آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جانا صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ مسلم بہت بلند چھت پر ہیں، جب گردن کٹ کے گرے گی تو زمین پر گرے گی. میں چاہتا ہوں کہ مسلم کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں لے لوں. ایک بار حسین نے کہا عباس تم چھت کی طرف دیکھ رہے ہو، ذرا زمین کو دیکھو. جیسے ہی زمین پر دیکھا فاطمہ زہرا ہاتھ پھیلائے ہوئے آ جاؤ میرے لال مسلم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حق ہے گریہ کرنے کا. آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. میری ماں پہلے سے کھڑی ہوئی. فاطمہ زہرا کو پرسا دو، آئے زہرا کہو، آئے حسین کہو. میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، ادب سے بیٹھنا. کہیں شاید جنت البقیع والی بی بی آئی بیٹھی ہوئی،
کہیں شاید شام والی بیویاں آئی بیٹھی ہوں، عرصہ لینے کے لیے زہرا آ چکی ہیں، یہ گریے کی آواز بتا رہی ہے امام زمانہ آ چکے ہیں، ہماری آواز گریہ رکنی نہیں چاہیے۔ معلوم ہو گیا کہ مسلم شہید ہو گیا، مسلم شہید ہو گیا۔ حسین رو رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز زینب کے کان تک پہنچ گئی، زینب کے کان تک پہنچ گئی۔ زینب نے فضا کو بھیجا، میرا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ حسین داخل خیمہ ہوئے، ایک طرف لے گئے، کہا بہن زینب مسلم شہید کر دیا گیا، میرا سفیر مارا تھا، میرے سفیر کا خون کر دیا گیا، اور زینب عالم یہ ہے کہ مسلم کا گلا کٹ چکا ہے اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی ہے، اور بچوں سے کہا جا رہا ہے اس لاش کو پتھر مارو۔ کیا سن رہا ہے عزیز؟ کہ میرے بھائی کا یہ عالم، کربلا شروع ہو گئی، کربلا 9 ذی الحجہ سے ہی شروع ہو گئی۔ کہا کہ زوجہ مسلم کو بتانا ہے، کیسے بتائے؟ یہ عباس جانے، یہ شریعت الحسین جانے۔ حسین ایک بار اس خیمے میں آئے جس خیمے میں زوجہ مسلم اور دختر مسلم تھی، مسلم کی بیٹی تھی۔ سمجھ گئے ہو تو رو رہا کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں۔ کربلا تو سب کی سنی ہوئی ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ ہر برس کربلا تازہ ہو جاتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے اور پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ مسلمانوں دیکھو یہ ہے معجزہ کربلا کا، کہ جس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے کل کا واقعہ ہے، اور آج چاہنے والے رو رہے ہیں۔ خیمے میں آ گئے، بچی کو بلایا، 4 برس کی چھوٹی سی بچی حمیدہ بنت مسلم سلام اللہ علیہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں بیوی پر، اس چھوٹی سی شہزادی پر ہمارے خون کا ایک قطرہ قربان ہو، ہمارے بچے قربان ہو۔ شہزادی کو بلایا، بچی کو اٹھایا، اپنے زانوں میں بٹھا لیا، زانوں میں بٹھایا، کبھی رخسار چھوما، کبھی بالوں پہ ہاتھ میں، کبھی بچی کو گلے سے لگا دیا، اور کہا بہن، شریعت الحسین سے کہا بہن بھی راستے میں ہم نے 2 منزل پہلے کوئی آیا تھا تو اس سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، بندے خریدے تھے، وہ بندے لے آئیے۔ شریعت الحسین وہ گوشوارے وہ بندے لے کے آئے، وہ صندوق کھولا گیا، اس میں سے حسین نے بندے نکالے، جناب حمیدہ کے کانوں میں بندے پہنا دیا، ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی۔ سامنے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، بنی ہاشم کے گھرانے کی دونوں بچیاں ہیں، جناب حمیدہ زانو حسین پر بیٹھی ہوئی ہیں، حسین رخسار چھوم رہے ہیں، بال، اور اس کے بعد کبھی ہاتھ چھومتے ہیں، کانوں میں گوشوارے بھی پہنا دیے۔ جب جناب مسلم کی بیٹی نے بار بار یہ دیکھا کہ میرے آقا حسین، میرے چچا حسین مجھے پیار کر رہے ہیں، میرے کانوں میں گوشوارے پہنا رہے ہیں، تو بچی نے ایک بار ایسے دیکھا، بیٹھی نہ زانوں پہ، ایسے دیکھ کر کہا چچا آج تو آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ آج تو آپ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے یتیم بچوں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین سے برداشت نہ ہوا، بچی کو سینے سے لگا کر کہا بیٹی آج سے میں تیرا بابا ہوں، آج سے عباس تیرا بابا ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا، تیرے بابا کو قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئی بات۔ سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے رخسار پر پیار کیا جاتا ہے، اس کے بالوں کو سہلایا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں۔ ایک بار حسین کا گلا کٹ کے نوکے سینہ پر آیا، سکینہ کے تماچے لگے، گوشوارے چھینے گئے، فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس کیا یتیموں کا تماچا؟ یا حسین نوح خان افضل جمال صاحب تشریف لے آئے۔ یا حسین، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس،
سینے پہ ہاتھ رکھیں یا پاک یا پاک یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے یا پاس سب جرت و طاقت کو تالی لگا دی یا عباس یا عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے یا عباس اب جرت و طاقت کو تانے لگا دیے یا عباس یا عباس اصغر کی دیکھیے پیاس کہیں اٹھ نہ جائے یا عباس یہ